لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے۔ ہم اس کے عاجز، کمزور، مسکین بندے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، امر کل سے ہمیں بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، ایک نطفے سے بنایا ہے، اور مختصر زندگی ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے، کتنے زمانے گزر چکے، ہم اس وقت گزر رہے ہیں، پھر ہم بھی گزر جائیں گے، پھر کوئی اور ہوگا۔ مختصر عرصے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اور مستقل ٹھکانہ اس کا آخرت کا ہے۔ لیکن آخرت کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اگر وہ ایمان، سلامتی، اعمال لے کر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ہیں، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور خدا نخواستہ ایک کفر میں، شرک میں، منافقت میں مر گیا، توبہ نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا قیدی بن جائے گا، آگ میں جلے گا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو تنبیہ کریں، خبردار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ یہ صورت پڑھی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر قرآن کریم پورے میں صرف یہ صورت ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ مگر سوائے ان کے جو ایمان لائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور حق کی نصیحت وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ یہ چار باتیں جس نے جمع کر لیں وہ نقصان سے بچ جائے گا، نہیں تو سارے کے سارے انسان بڑے خسارے میں جانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نقصان میں جانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دنیا کا نقصان نہیں کہ ہزار کا، لاکھ کا، کروڑ کا نقصان ہو گیا، یا صحت کا نقصان ہو گیا، یا بازو ٹوٹ گیا۔ یہ دنیا تو بنائی اللہ تعالیٰ نے عارضی ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نقصان میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم کا نقصان، وہ ہمیشہ والا نقصان ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس سے جو بچ گیا، اللہ کی رضاؤں کو پا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ انسان جمع کر لے۔ سب سے پہلے ایمان، یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ وہی بالغ ہے، کوئی حالات ایسے نہیں آتے، وہی کارساز ہے، وہی امیر کرتا ہے، وہی غریب کرتا ہے، وہی جو ہے بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات کا قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی بندگی کرتا رہے، اس کی فرمانبرداری کرتا رہے، تو اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان اور آخرت والے دن پر ایمان، یہ ایمان کے اجزاء ہیں، ان پر لازمی یقین رکھے۔ جب انسان کا یقین کامل ہوتا ہے، اس کا عمل یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یقین کچھ رکھتا ہوں اور عمل کچھ کروں۔ بعض اوقات تو صرف شک کی بنیاد پر، صرف گمان کی بنیاد پر ہم وہی قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی خطرہ آگے سے گمان ہو تو ہم وہ راستہ نہیں لیتے، تو جب یقین ہوگا تو پھر کیسے لیں گے؟ تو اس کے بعد فرمایا عمل صالح وعمل الصالحات۔ جب صالح عمل کی بات آئے گی تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ بہترین عمل ہے، اللہ کی رضاؤں کو کھینچنے والا عمل ہے، اس سے بہتر عمل ہے ہی نہیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو جس کام کے لیے آئے اسی کام میں یہ لگ گئے، اللہ کی بندگی کی۔ اللہ کی بندگی کا بہترین نمونہ نماز ہے، اور نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھیں جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس سے بہتر بندگی ہو نہیں سکتی۔ لیکن جب اللہ اکبر کر کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ اکبر وہی ہے جب حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو تکبیر دی جاتی ہے اللہ اکبر، تو ایک جہان سے دوسرے جہان سے یہ رابطہ کاٹنے والا کلمہ ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو گویا اس دنیا سے ہمارا رابطہ کٹ جائے اور اللہ کے حضور ہم حاضر ہو جائیں۔ ایسی حضوری والی نماز اگر ایسی نہیں ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5 وقت روزانہ نماز کیوں فرض ہے؟ اس کی مسلسل مشق ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ پھر قیام میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ قرآن مجید کا پڑھنا فرض کر دیا، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض کر دیا۔ تو یہ سب سے یہ انعامات والی آیت صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے فاتحہ، کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قیام میں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ پورے قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے، اس کے مقابلے جیسی کوئی صورت نہیں۔ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری صورت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام پر آخر میں درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین شکل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ پھر وہ صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے بعد ہے۔ یعنی دیکھیں جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں جان چلی جاتی ہے انسان کی، زخمی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کو بتایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نماز جو فرض نماز ہے اپنے وقت پر ادا کرنا بہترین عمل۔ اور بھی نیکیاں ہیں، عمل صالحات میں بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور انسان ذات کی خدمت کی جائے۔ کم سے کم درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کہ اگر میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، حسن سلوک نہیں کر سکتا، میں کسی کو اذیت نہ پہنچاؤں، امن کے ساتھ رہوں، سلامتی کے ساتھ رہوں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نفس، اس کی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے مشقت میں پڑی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن اور راحت میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام میں عمل کرنے میں لگا رہتا ہے، کبھی نماز میں، کبھی روزہ میں، کبھی صدقہ میں، کبھی تلاوت میں۔
عبادت میں مشقت ہوتی ہے، یہ لگا رہتا ہے، وہ مشقت اٹھاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن راحت میں ہوتے ہیں، ان کو یہ تنگ اور پریشان نہیں کرتا۔ یہ اعمال صالح ہیں۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہاں تک عمل صالح تک بھی بات ختم نہیں ہے کہ میں نے ایمان لایا، میں اپنا عمل کرتا رہا، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام عالمگیر نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے جو ہے ایک فکر ہے، ایک محنت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پکارنا ہے کہ حق کی طرف آئیں، اور یہ خیر خواہی بھی ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کی چابی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو طلبگار بھی ہیں لیکن دنیا کی رنگینوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تعارف ہی نہیں ہے کہ آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ تو ان تک کلمہ پہنچانا، دعوت دینا، یہ اس امت کے ہر فرد کے لیے ایک ذمہ ہے، ہر علماء کے ذمہ ہے، امت کے ذمہ ہے۔ بہرحال جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، سورۃ یوسف میں ایک آیت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ فرمائیں کہ جو بھی یعنی میری اتباعت کرتا ہے، متبعات کرتا ہے، اس کا اور میرا کام کیا ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، انا و من اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کرتا ہے، اس کا کام ہے دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، اور برے کاموں سے روکنا۔ جہاں جہاں دیکھیں برائی، جہاں جہاں دیکھیں برائی، ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، کم سے کم یہ درجہ ایمان کا کہ اس کو دل سے برا جانے۔ تو اس کے لیے کوشش ہے، جب یہ کوشش کرے گا تو مصائب آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت صورت ہے، اس 4 علاماتیں ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور الحمدللہ یہ جو ہماری جماعت ہے تبلیغ جماعت، اس کا ایک بہترین مظہر ہے، بہترین مشق ہے۔ یہ کام سیکھنے کے لیے ایمان بنانے کی محنت ہے، دعوت دینے کی یہ محنت ہے، اعمال میں لگ جانے کی یہ محنت ہے، اور صبر سیکھنے کی، حوصلہ سیکھنے کی یہ محنت ہے، انکساری اور تواضع سیکھنے کے لیے یہ ایسی محنت ہے۔ یہ علماء حق کی سرپرستی میں چل رہی ہیں، اس کے لیے جو وقت مانگا جا رہا ہے، انشاءاللہ میری نیت بھی ہے کہ 4 مہینے 40 دن یہ کام سیکھا جائے، اور پھر جو ہے پورے مقام پر آ کر کرنا، بلکہ ساری دنیا میں جا کے کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ ارادہ فرمائے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ایک سال کا ہے تو اگلے ہفتے سرور کی جماعت